السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ الدرس الخامس، واحد تثنیہ اور جمع کا بیان۔ تو معزز طالبات، آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے الدرس الخامس، یعنی پانچواں سبق۔ تو پانچواں سبق جو ہے واحد تثنیہ اور جمع کے بیان میں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ واحد تثنیہ اور جمع کا بیان۔ تو بتا رہے ہیں تعداد کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ، نمبر 3 جمع۔ تو یہ تین قسمیں ہیں تعداد کے لحاظ سے اسم کی، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اب واحد کیا ہے، تثنیہ کیا ہے، جمع کیا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، یعنی ان کی تعریفات بیان کریں گے مثال دیتے ہوئے۔ تو جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ مسلمن۔ تو مسلمن جو ہے یہ ایک ایسا اسم ہے جو فرد واحد پر دلالت کر رہا ہے، اس سے ایک فرد واحد سمجھا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا مسلمن کیا ہے، واحد ہے، یا پھر اس کا دوسرا نام ہم مفرد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مسلمن کا معنی ہوگا یعنی ایک مسلمان۔ تو ایک مسلمان پر دلالت کرنے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے مسلمن۔ تو مسلمن کیا ہے، یہ کیا ہے، واحد ہے یا مفرد ہے۔ پھر تثنیہ کیا ہے؟ تو تثنیہ کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ جس اسم سے دو افراد سمجھے جائیں اسے تثنیہ یا مثنی کہتے ہیں۔ جس اسم سے دو افراد سمجھے جائیں اسے تثنیہ یا پھر کیا کہتے ہیں، مثنی کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ مسلمان۔ تو مسلمان جو ہے یہ اس کا معنی ہوگا یعنی دو مسلمان۔ تو یہ مسلمان دو افراد پر دلالت کر رہا ہے، یعنی اس سے دو افراد سمجھے جا رہے ہیں، یعنی کہ اس سے دو مسلمان، یعنی مسلمان جب ہم نے بولا مانا دو مسلمان، تو لہٰذا یہ مسلمان کیا ہے، تثنیہ ہے، یا اس کو مثنی بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ پھر جمع کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور جس اسم سے دو سے زائد افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں۔ جس اسم سے دو سے زائد افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ مسلمون۔ تو مسلمون جو ہے یہ دو سے زائد افراد پر دلالت کر رہا ہے، اسے دو سے زائد افراد سمجھے جا رہے ہیں۔ مسلمون کا معنی ہوگا یعنی بہت سے مسلمان۔ تو مسلمون یعنی دو سے زائد، یعنی وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، اب زائد کی کوئی حد نہیں ہے، البتہ دو سے زائد افراد پر مسلمون کیا ہے، دلالت کر رہا ہے، یعنی دو سے زائد مسلمان۔ تو مسلمون کیا ہے، یہاں پر جمع ہے، یا پھر اس کو کیا بھی کہہ سکتے ہیں ہم، مجموع بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر واحد، تثنیہ اور جمع، اس کی تعریفات مثالوں کے ساتھ یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں جمع کی اقسام۔ اب یہاں پر جمع کی بھی قسمیں نکال رہے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں جمع کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جمع کی؟ 2 قسمیں۔ نمبر 1 جمع سالم، نمبر 2 جمع مکسر۔ جمع سالم کس کو کہتے ہیں، جمع مکسر کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھانے کی یہاں پر مثال دیتے ہوئے اس کو سمجھانے کی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو اسے جمع سالم یا جمع تصحیح کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال زیدون۔ تو زیدون یہ کیا ہے، جمع سالم کی مثال ہے، یعنی یہ جمع سالم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیدون کے اندر جو اس کے واحد کا صیغہ ہے زیدن، وہ کیا ہے، سلامتی پر ہے، یعنی وہ اپنی حالت پر موجود ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کیا ہے، زیدون جمع سالم ہے، یا اس کو جمع تصحیح کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر واحد کا صیغہ سلامت ہے، اور اس کی جمع سالم کی مثال ہی یہ ہے کہ جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو تو اسے جمع سالم یا جمع تصحیح کہتے ہیں۔ پھر جمع مکسر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جمع مکسر کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں، اور جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں۔
جیسے کہ اس کی مثال انہارن، ٹھیک ہے. تو جمع مکسر جو ہے جمع سالم کے بالکل ہی برخلاف ہے، اس کے بالکل ہی اپوزٹ ہے. تو جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں. جیسے کہ انہارن، تو انہارن میں جو واحد کا صیغہ نہرن ہے وہ کیا ہے؟ اپنی علامت، اپنی صحیح سلامتی پر نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہارن کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، یا پھر اس کا دوسرا نام ہم جمع تکسیر بھی انہارن کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو جمع کی جو دو اقسام ہیں، جمع مذکر سالم، جمع سالم اور جمع مکسر، یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہیں. پھر جمع سالم کی اقسام یہاں پر نکال رہے ہیں. جی ہاں، جمع سالم کی بھی یہاں پر قسمیں ہیں. تو جمع سالم کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 جمع مذکر سالم، نمبر 2 جمع مؤنث سالم. اب جمع مذکر سالم کیا ہے، جمع مؤنث سالم کیا ہے، اس کو بتا رہے ہیں. تو جو جمع واحد کے آخر میں واو اور نون یا اور نون بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جمع مذکر سالم وہ جمع جو واحد کے آخر میں واو اور نون یا اور نون بڑھا کر بنائی گئی ہے اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں. اس کی مثال صالحون، صالحین. تو صالحون کے اندر یہ جو جمع بنائی گئی ہے واو اور نون بڑھا کر بنائی ہے. اصل میں صالحون تھا، صالحون جب بنایا تو واو اور نون بڑھا دیا تو یہ جمع مذکر سالم ہو گیا. صالحین تو یا اور نون بڑھا کر بنائی گئی ہے، تو یہ یا اور نون بڑھا کر بنائی گئی ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ جمع مذکر سالم ہے. پھر دوسری جو قسم تھی جمع سالم کی وہ تھی جمع مؤنث سالم. تو جمع مؤنث سالم کیا ہے بتا رہے ہیں اس کے بارے میں. تو جو جمع واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو جمع واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. اس کی مثال جیسے کہ صالحات، صالحات. تو یہ الف اور تا بڑھایا تو یہ کیا بن گئی؟ جمع مؤنث سالم بن گئی. تو یہاں پر جمع سالم کی بھی 2 قسمیں بیان کی گئیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. تو جمع مذکر سالم وہ ہے کہ جو جمع واحد کے آخر میں واو اور نون یا اور نون بڑھا کر بنائی گئی ہو تو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں. اس کی مثال جیسے کہ صالحون، صالحین. اور جمع مؤنث سالم یعنی وہ جمع جو واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہے اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. جیسے کہ اس کی مثال صالحات، صالحات. تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی پھر ملتے ہیں ہم اگلے درس کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.